استاد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ہم پیپلز پارٹی کے منشور پر بات کر رہے ہیں, ان کا سلوگن ہے چنو نئی سوچ, تو کیا وہ عوام کی سوچ کو تبدیل کرنے میں بلاول صاحب آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے, پاکستان ایک عجیب سے وقت میں, ایک عجیب سے چوراہے پہ آ کھڑا ہوا ہے, جس وقت میں ہمیں سیریس باتوں کے اوپر اس ملک میں بحث کرنی چاہیے. ہمیں ایس آئی ایف سی کے پروجیکٹس پہ, اکنامک ریوائول پہ, ریجنل سیکیورٹی پہ, انٹرنل سیکیورٹی پہ, فارن پالیسی پہ, انڈسٹری پہ, ایکسپورٹ پہ, ایگریکلچر پہ, ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. اس کا پاکستان سے, پاکستان کی عوام سے, پاکستان کی ترقی سے کچھ تعلق ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منشور میں کیا لکھا ہے, یا وہ وعدہ اپنا پورا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, یا نواز شریف صاحب نے اب چوتھی دفعہ کون سا سلوشن ہے جو اسحاق ڈار صاحب کی ایکچولی پچھلی جیب کی پاکٹ میں تھا, جو پہلی دفعہ نہیں نکل سکا, جو دوسری دفعہ نہیں نکل سکا, جو تیسری دفعہ نہیں نکل سکا, وہ اس دفعہ نکالا جائے گا. ان باتوں سے عوام آگے چلی گئی ہے. اصفہان میں جب تقریباً 1100 سال کی ایک ایمپائر کلیپس کر رہی تھی, تو اینیمی فورسز جو ہیں, دشمن افواج جب اصفہان کے شہر پہ آ کھڑی ہوئی تھیں, جو اتنی بڑی اور اتنی لمبی سیولائزیشن تھی, تو اندر لوگ, کوئی اس کو شہر کو دفاع نہیں کر رہا تھا, اندر لوگ اس چیز پہ بحث کر رہے تھے. ایک اسٹیڈیم میں سب منادی کر کے, منعقد کر کے سب بحث کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام. اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس شہر کے دفاع سے, اس شہر کی بہتری سے, اس کی فلاح سے, اس کے لوگوں کی بہتری سے. کوا حلال ہے یا حرام کی بحث ہو رہی تھی. کچھ میں بصد احترام گزارش کروں, پاکستان میں سیریس باتیں ہمیں ان کو سیریسلی کرنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا وعدہ پورا کر سکیں گے, یا نواز شریف صاحب کے پاس اب وہ کون سی سوچ ہے جو پہلے 3 دفعہ نہیں آئی تھی. میری بصد احترام ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ کوا حلال ہے یا حرام ہے کی بحث. ٹھیک ہے, پھر ساتھ ساتھ پھر آپ کیا دیکھتے ہیں, جس طرح سے یہ معاشی اور سیاسی بحران ہے, پھر اس کے خاتمے کا پلان پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کس کے پاس ہے پھر؟ وہ پی ٹی آئی نے آئی دیا نا جی. اس کے خاتمے کا پلان, میں عدیل صاحب دیکھیں, آپ سے تو ہم بحث ہی نہیں کر سکتے نا, آپ تو ویسے ہی ہمارے لیڈر ہیں, آپ جو کہیں گے ہم اس پہ لبیک کہہ دیں گے. تو ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو تھوڑی سی اپنی بات کرنے دیں, باقی جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. ہاتھی کے پیر میں سب کے پیر ہیں. اس میں گزارش اتنی سی ہے کہ پاکستان کی اگر کوئی ریئل بہتری ہو سکتی ہے تو وہ پاکستان کی عوام نے کرنی ہے. عوام ریپرزینٹ ہوتی ہے ریاست کے تھرو, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے تھرو, اور آپ نے دیکھا کہ ایس آئی ایف سی اور اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنل میکنزمز ہیں, جو ڈالر کی سمگلنگ کی کرب تھی, جو مائننگ کے چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان, ایگریکلچر سب سے سر فہرست ہے اس کے اندر, یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے نہیں, کسی سیاسی لیڈر کی وجہ سے نہیں, کسی سیاسی وعدے کی وجہ سے نہیں, لیکن ریاست پاکستان جو لوگوں کی کسٹوڈین ہے, یہ اس کے انیشیٹیوز ہیں. ان میں انشاءاللہ برکت ڈلے گی اور پاکستان میں بہتری ہوگی. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ باقی جو لوگ کیا سیاست کے اندر ایک دوسرے کی لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم, میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا زیادہ ضروری سوال نہیں ہے. یہ انہی سیاسی جماعتوں میں سے آئے گا نا کوئی آگے جس کی حکومت منتخب ہوگی,